آغا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں تفقہوا فی دین اللہ، دین خدا میں تفقہ پیدا کرو۔ معنی یہ تفقہ عرض کیا کہ سمجھنا ہے دقت کے ساتھ، یعنی گہری بصیرت پیدا کرنا ہے، احکام کو جس طرح سمجھنا چاہیے، سرسری نہ ہو۔ تو تفقہ ہے، صرف تعلم نہیں ہے کہ کہا ہو کہ آپ لوگ صرف تعلم کریں، سیکھیں، نہ تفقہ پیدا کریں، سمجھیں، سیکھیں، اس طرح سیکھیں کہ سمجھیں۔ فرمایا تفقہوا فی دین اللہ، دین الہی کو سیکھیں اور سمجھیں۔ فإن الفقہ مفتاح البصیرہ، کیونکہ فقہ بصیرت کی چابی ہے، مفتاح بصیرت ہے۔ تفقہ میں بصیرت ہے، نہ سرسری سیکھنے میں۔ فقہ یعنی وہی تفقہ، فقہ یعنی وہ چیزیں جنہیں آپ نے گہری جو ہے تحقیق کے ساتھ اور دقت کے ساتھ سمجھنا ہے، وہ مفتاح بصیرت ہے۔ جب آپ دقت سے دینی معارف و احکام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ میں بصیرت پیدا ہو جائے گی، ایک باطنی آگاہی اور ایک باطنی نورانیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ تو فقہ جو ہے یہی گہری سوجھ بوجھ دین کے بارے میں، یہ مفتاح بصیرت ہے، اور وتمام العبادہ، اور مایہ تکمیل عبادت ہے۔ جب صحیح تفقہ کے ساتھ عمل کریں گے اور عبادت انجام دیں گے تو عبادت کامل تر ہو جائے گی، ورنہ عبادتیں ناقص ہیں، چونکہ ہم نے صحیح طور پہ تفقہ حاصل نہیں کیا، صحیح سوجھ بوجھ کے ساتھ عمل نہیں کیا تو عبادتیں ناقص رہ جاتی ہیں۔ تو جب صحیح تفقہ حاصل کریں تو عبادتیں کامل ہو جاتی ہیں۔ تو تمام العبادہ، اور والسبب الی منازل الرفیعہ، اور بلند منازل و مقامات کی طرف جانے کا سبب ہے۔ انسان کس طرح مقامات معنوی حاصل کر سکتا ہے، یعنی کس طرح تقرب الی اللہ حاصل کر سکتا ہے، کس طرح رضائے پروردگار حاصل کر سکتا ہے، اس راہ میں کس طرح انسان بلند مقام حاصل کر سکتا ہے، تفقہ کے ذریعے۔ دین میں گہری سوچ سمجھ بوجھ پیدا کریں تو ہوگا کہ آپ بلند مقامات حاصل کر سکیں گے۔ والرتب الجلیلہ، اور جو ہے جلیل اور عظیم اور بزرگ مرتبہ حاصل کر سکیں گے خداوند متعال کے نزدیک، اور یہ بھی فی الدین والدنیا، دنیا میں بھی بلند مقام حاصل کریں گے اور دینی امور میں بھی، دینی حوالے سے بھی آپ کا مقام بلند ہوگا خداوند متعال کے نزدیک، اور دنیا میں بھی بندگان خدا میں بھی آپ کا مقام ہوگا۔ یہ ایک حدیث، تو تفقہ ضروری ہے۔ دوسری حدیث حضرت آغا امام جعفر الصادق علیہ السلام فرمایا لا خیر فی من لا یتفقہ من اصحابنا یا بشیر، بشیر راوی ہے، آغا امام صادق نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں سے جو تفقہ حاصل نہیں کرتا اس میں کوئی خیر و خوبی نہیں ہے۔ میرے چاہنے والوں میں، میرے اصحاب میں، میرے پاس بیٹھنے والوں میں، جو میرے اصحاب ہیں، ان میں اگر وہ تفقہ حاصل نہ کریں، یعنی دین میں صحیح سمجھ بوجھ پیدا نہ کریں، تو میرے ان اصحاب میں کوئی خیر نہیں ہے، یعنی اصحاب ائمہ ہونا کافی نہیں ہے، تفقہ لازم ہے اصحاب کے لیے بھی۔ بہت سارے اصحاب ہیں کہ جو اصحاب ہیں لیکن بس صرف اصحاب ہیں، چونکہ دینی سمجھ بوجھ نہیں ہے، دین شناسی دقیق نہیں ہے، معارف و احکام دین سے بے بہرہ ہے، جاہل ہے صرف، تو ان میں کوئی خیر نہیں ہے، تو صحابی ہونا کافی نہیں ہے۔ فرمائے ان الرجل منہم اذا لم یستغن بفقہہ احتاج الیہم، فرمایا ہمارے اصحاب میں، یعنی ہمارے علماء میں، ہمارے چاہنے والوں میں، ہمارے شیعوں میں جو لوگ دین میں دقت نہیں کرتے،
دین کو دقیق طور پہ نہیں سمجھتے، دینی احکام و معارف کو، تو یہ لوگ غیروں کے محتاج ہو جاتے ہیں، یعنی غیر شیعہ کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ آپ خود تجربہ کرتے ہیں اور آپ سنتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بھی شیعہ مبلغین نہیں ہوتے، حتیٰ نکاح بھی دوسرے لوگ پڑھتے ہیں، تو یہ لوگ محتاج ہو جاتے، جنازے میں، نکاح میں اور تمام مراسم دینی و دنیاوی میں دوسروں کے محتاج ہو، مخالفین کے۔ تو آقا امام صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ لوگ اگر خود دین نہیں سیکھیں گے تو دین میں دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے۔ فَإِذَا احتاج إِلَيْهِمْ، اور جب غیروں کے محتاج ہو جائیں گے، مخالفین کے، غیر شیعہ کے محتاج ہو جائیں گے، تو ادخلوہ فی باب ضلالتہم، تو یہ لوگ پھر ہمارے چاہنے والوں کو گمراہی پہ ڈال دیں گے۔ ہوتا یہی ہے کہ جب ہم دین سے بے بہرہ ہو جائیں، جب ہم دقت نہ کریں تو ہم محتاج ہو دوسروں کے۔ اب ہمیں نہیں معلوم، روزے بھی ان کے مطابق کھولتے ہیں، نمازیں بھی ان کے مطابق پڑھ لیتے ہیں، جماعتیں بھی ان کے ساتھ ہیں، اور اس طرح آہستہ آہستہ ہم انہی کی راہ پہ جو کہ ہماری نظر میں گمراہی ہے چل پڑتے ہیں، نام رکھتے ہیں مثلا۔ اب ان کے ہتھے چڑھ جانے کے بعد وہ ہمارے اندر مختلف بدعتیں ایجاد کرنا چاہتے ہیں، اور اب ہمارے ہاں مثلا زیادہ فرق نہیں ہے، نمازیں ہمارے نوافل ہیں، اب ہمارے مخالفین میں بعض واجب اور ہیں، فرض اور ہیں، نفل اور ہیں، سنت اور۔ اب ہمارے لوگ جو ان کے مابین پروان چڑھیں، وہ یہاں پہ آ کر بھی پوچھتے ہیں کہ یہ نماز سنت ہے یا نفل، مثلا ہمارے ہاں نوافل ہے، اور سنت منت نہیں ہے، یہی نوافل ہے، یہی سنت ہے، یہی۔ تو وہ لوگ ہمارے اندر بہت ساری چیزیں پھر ایجاد کر لیتے ہیں۔ تو چھٹے امام نے فرمایا دین میں دقت کریں، دین کو سیکھیں، دینی معارف کو بھی اور احکام کو سیکھیں تاکہ دوسروں کے محتاج نہ ہو جائیں۔ فرمایا کہ اگر دوسروں کے محتاج ہو جاؤ گے تو وہ تمہیں گمراہی پہ ڈال دیں گے۔ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، چونکہ وہ نہیں جانتے، جب نہیں جانتے تو گمراہی پہ چل پڑتے ہیں۔ تو ائمہ کس قدر تاکید کرتے ہیں اور خطرات سے بھی ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ اب ایک دو حدیثیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ حضرت آقا امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دانا و بینا بننا چاہتے ہو تو دین خدا میں فقیہ بن جاؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ تو دانا ہو، بینا ہو، بابصیرت ہو، تو دین میں بصیرت پیدا، تفقہ پیدا کریں، دین میں دقت کریں، دقت سے پڑھنے اور دقت سے سمجھنے کی کوشش کریں تو دانا و بینا ہو جاؤ گے۔ اب حضرت آقا امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تفقہوا فی دین اللہ، دین میں تفقہ پیدا کرو۔ معنی تفقہ آپ سمجھ چکے ہیں۔ فَإِنَّهُ أَرْوِي، میں روایت کرتا ہوں، یعنی میں تمہیں حدیث بیان کرتا ہوں کہ من لم يتفقہ فی دینہ، جو شخص اپنے دین میں تفقہ حاصل نہیں کرتا، ما یخطی اکثر مما یصیب، تو اس کی غلطیاں اس کی اچھائیوں سے زیادہ ہو جائیں گی۔ خطائیں زیادہ ہوتی ہیں اور اچھائیاں کم، چونکہ تفقہ نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ ہماری خطائیں کم سے کم ہوں اور اچھائیاں، حسنات، نیکیاں، اعمال صالحہ زیادہ سے زیادہ ہوں، دین میں تفقہ پیدا کریں، ان دقت سے سمجھیں، سرسری طور پہ نہ سمجھیں، سرسری طور پر بیٹھنے پہ اکتفا نہ کریں۔ جب آپ نے سیکھنا ہو تو دقت سے سیکھیں، اور جب آپ نے سنا تو اسے یاد رکھیں، کوشش کریں کہ یاد رکھیں۔ اب یاد رکھنے کے لیے ذہن پہ زور دینے کی ضرورت ہے یا پھر آپ کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ نوٹ کرتے ہیں تو اسے پڑھ لیا کریں دوبارہ، تاکہ آپ سیکھیں، تاکہ دوبارہ آپ کو کلاسوں کی ضرورت نہ پڑے۔ ہمیشہ جب آپ کلاس میں جائیں گے واپس سے پھر سے شروع کرنا پڑتا ہے، چونکہ ہم لوگ کم تر سنتے ہیں، یعنی دقت سے نہیں سنتے، سن لیا چلا، ہم سن لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، واپس جب ایک دو مہینے بعد مثلا آپ نے کہیں پہ کلاس رکھنی ہو کہ سر شروع سے، مثلا پھر شروع سے، ہم ایک مرحلے کو اس طرح طے کریں کہ دوبارہ اس مرحلے کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آقا امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
अन्नहु قال तफक्कहु, फरमाया आपने कि दीन में तफक्कुह पैदा करें, दिक्कत करें, समझें, याद रखें। वइल्ला फअंतुम अराबुन जुहाल, वरना तुम लोग जाहिल देहाती हो। अब अगर आप शिया पसंद करते हैं कि अइम्मा की नज़र में देहाती जाहिल बने तो फिर ना सीखें। जो भी दीन नहीं सीखता, अमल नहीं करता, दिक्कत नहीं करते, बहुत सारे हैं हमारे 90% शायद आप कह सकते हैं कि ऐसे हैं जिन्हें नहीं मालूम, अमल करते हैं लेकिन नहीं मालूम कि मैं किसके मुताबिक अमल करूं, उसे नहीं मालूम, बस वो अमल करते जा रहे हैं। उसकी नमाजें, उसकी बाकी इबादतें, उसके बाकी अमाल उसे ख़ुद नहीं मालूम कि मैंने किस फ़क़ीह के फतवे के मुताबिक अमल कर, उसे नहीं मालूम, अंधाधुन जा रहे हैं। तो फरमाया कि यही आराब जुहाल है, यानी जाहिलियत के बुद्धू अरब। आखिरी हदीस आज के लिए हज़रत आका इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इदा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा, जब खुदावंद किसी बंदे के बारे में खैर और सलाह का इरादा फरमाता है कि ये बंदा इस काबिल है कि इसे नेकी की राह पे डाल दिया जाए, खैर और इस्लाह की राह पे डाल दिया, खुदा का जब इरादा होता है तो फिर खुदावन क्या करता है, फ़क़्क़हहु फ़िद्दीन, तो उसे दीन की समझ बूझ अता करता है। अब वो दीन को समझने लगता है, दीन उसकी नज़र में बाअहमियत तरीन चीज़ होती है। एक हुक्म शरई उसके लिए अहमियत पैदा करता है कि ये चीज़ मुहिम है मेरे लिए। हमारे पास इसकी अहमियत कम है, या मैंने अर्ज़ किया कि बड़ी शर्मिंदगी के साथ हम अर्ज़ करते हैं कि हमारे यहाँ अहकाम शरिया की इतनी अहमियत नहीं है कि अगर ऐसे ही कुछ मसले याद हो गए वरना भी ठीक है। अहमियत पैदा करेंगे तो अगर खुदा ने किसी के बारे में खैर और इस्लाह का इरादा किया तो दीन में तफक्कुह उसे खुदावन इनायत फरमाएगा। अब वो दीन को दिक्कत से समझने लगेगा और उसकी नज़र में अहमियत होती है एक मसले की, लिहाजा वो दिक्कत करता है। नमाज़ पढ़ने से पहले देखता है कि मेरा ये मसला क्या है, 20 इंसानों से जाकर पूछता है कि ये मसला मसलन कैसा है, मेरा इसका हुक्म क्या है, दकीक समझना चाहता है कि मुतमईन हो के अमल करे। अमल के बाद भी मुतमईन हो जाता है कि मैंने दुरुस्त अमल किया है, और ख़ुद एक दफ़ा जब अपने जहन पे ज़ोर दे के सोचता है कि ये अमल मैंने वाक़अन फतावा के मुताबिक अमल किया है, जब उसे ये एहसास होता है कि मैंने वाक़अन अहकाम शरइया के मुताबिक अमल किया है तो उसे बहुत बड़ा इत्मीनान हासिल हो जाता है।